فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء. محترم سامعین، اسلام ساری انسانیت کے لیے آیا ہے. اسے پھیلانا ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے. ہماری زندگی کا سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جاب یہی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. آخر اس شخص کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ. ایک آیت بھی جانتے ہو تو اسے پہنچاؤ. جب ہم اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اللہ پاک لوگوں کو ہدایت بھی نصیب فرماتے ہیں. ایسے وقت آنکھوں سے آنسو چھلک رہا ہوتا ہے. ان کو دیکھ کر ان کی نئی ولادت پر انہیں مبارکباد پیش کرتے وقت، اور اس بات پر کہ اللہ پاک نے ہمارے ذریعہ ایک شخص کو ہدایت نصیب فرمائی. ایسے ہی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہمارے پاس ابھی بیٹھے ہیں عمر بھائی. ان کا تعلق نیپال سے ہے. آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حالات ہیں آپ کے عمر بھائی؟ الحمدللہ. سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہمارے سامعین سے آپ اپنا تعارف کرا دیں. میں نیپال گاؤں، نیپال پہاڑی علاقے سے ہوں. میرا نام پہلا منوادر درجی تھا، ابھی محمد عمر ہے. محمد عمر ہے، یعنی آپ نے اسلام قبول کیا. کویت میں آپ کا کب آنا ہوا؟ 2006 میں. کویت میں آنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے نیپال میں؟ نہیں، پہلے میں ادھر نیپال میں پہلے ہندو تھا. پہلے اسے پہلے میں قطر میں تھا. قطر میں کمپنی میں کام کرتا تھا. تو ادھر تھوڑا مینیجر کے ساتھ تھوڑا لفڑا ہونے کے بعد ادھر میرے کو ہر ٹائم اذان کا سنائی دیتا تھا. تو ادھر نیپال میں کبھی بھی میرا ماما، دادا، میرا رشتہ دار ان لوگ مورتی پوجتا تھا، لیکن اس میں میرا دھیان کبھی نہیں گیا. اسی بچپن سے نہیں گیا تھا. گویا کہ اسلام کا سفر قطر سے شروع ہوا آپ کا. قطر سے میرا دل میں شروع ہو گیا. الحمدللہ. قطر میں کلمہ نہیں پڑھا، لیکن قطر سے جب میرا جو کمپنی میں لفڑا ہو گیا تو ادھر سے میں صرف ایک ایشور اللہ کا نام لے کے میں باہر آیا تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے کو بہت حفاظت کیا. تو پھر میں 3 سال کے بعد نیپال میں گیا. تو نیپال سے پھر 2006 میں کویت میں آیا. جب میں ریگا منطقہ میں کام کرتا تھا، ادھر ٹیلر کا دکان تھا، تو ادھر میرے کو بار بار اذان سنائی دیتا تھا. قریب تھا مسجد، لیکن میرے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اذان کا مطلب کیا ہے. تو ادھر جو میرا دوست لوگ بتایا کہ یہ جو ہے ٹائم ہے، یہ ٹائم ٹیبل جیسا ہم لوگ کمپنی میں کام کرتا ہے ایسے ہی ٹائم اللہ کا بھی عبادت کرنے کا ٹائم ہے. صبح فجر کا نماز، ظہر کا نماز، عصر کا نماز، مغرب، عشاء کا نماز، یہ سب ہمارا ایک اللہ کا عبادت کا ٹائم ہے. تو اسلام آپ کو کس نے بتایا؟ تو ادھر ہی میرے کو قطر سے دل میں آیا. تو پھر میرے کو ادھر ہی ریگا میں میرا پاکستانی دوست تھا، اس نے میرے کو سب اسلام کے بارے میں بتایا. تو میرے کو ادھر ہی ریگا میں شیخ نے اسلام قبول کروایا. لیکن میں تعلیم میں ادھر جانے کا کوئی موقع نہیں تھا، کوئی چانس نہیں تھا. جب پھر یہ جو IPC کا شاخا فائل میں تھا تو میں فائل میں گیا. تو پھر فائل سے ادھر IPC میں آیا. تو IPC میں آنے کے بعد میرے کو الحمدللہ IPC سے میرے کو بہت اسلام کے بارے میں جانکاری ہو گیا. تو اس کے بعد آپ نے اسلام IPC میں سیکھا؟ IPC میں نے پورا تو نہیں، پھر بھی جتنا میرے کو گیان میں ہے اتنا میں حاصل کیا. الحمدللہ. آپ نے جب اسلام قبول کیا تو کیا اپنے اہل خانہ کو بھی، گھر والوں کو بھی اسلام کی دعوت دی؟ تو میں نے ادھر سے میں نے فون میں دعوت دیا تھا، لیکن ان لوگ تیار نہیں تھا. پھر بھی میں بتا رہا تھا، پھر بھی ان لوگ تیار نہیں تھا. لیکن پھر بھی میرا فیملی کو میں اپنا سٹی میں، کاٹمانڈو سٹی میں بلایا ادھر سے جانے کا 2 دن پہلے.
تو ادھر میرا فیملی آیا تو پہلے تو اس کو سب نے میرا خاندان میرا ماما بابا نے منع کیا تھا، لیکن اس نے پھر ادھر کاٹمانڈو میں آیا، میں نے بعد میں دعوت دے دیا اپنے بیوی کو، تو اس نے اسلام کاٹمانڈو میں قبول کیا، تو پھر میں ساتھ میں لے کے گیا گاؤں میں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں اور بچے آپ کے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میرا 3 بیٹا ہے، ابھی تینوں بیٹا میں ادھر پہاڑے، ادھر تو کوئی مسلمان نہیں تھا، نہیں ہے، تو میں نے پھر کاٹمانڈو سٹی میں جامع مسجد میں لے کے ادھر بورڈنگ بڑوس کر دیا، ابھی اسلامی مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں، یعنی اسلامی مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو آپ کی کیا خواہش ہے، ان کو کیا تعلیم دلانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں تو وہی ہے، ابھی جو ہمارا جو زندگی کا یہ 2 دن کا زندگی ہے، تو آخرت تو باقی ہے، جو اصلی زندگی باقی ہے، اور میرا بیٹا ہے تو ہو سکتا ہے حافظ بن جائے، اسے عالم بن جائے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ گلف کنٹریز کے کسی ادارے میں ان کو داخل کرائیں، کسی یونیورسٹی میں آپ ان کو تعلیم دلائیں؟ نہیں، انشاءاللہ ابھی بڑا بیٹا کو میں نے ادھر سے جو ویزا آنے والا ہے ابھی، کہاں سے؟ ایجپٹ سے، قرآن تعلیم کے لیے، شاید ازہر یونیورسٹی کی بات آپ کر رہے ہیں، وہاں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والا ہے انشاءاللہ، یہ جو محرم کا 15-20 تک جانے والا ہے۔ اچھا عمر بھائی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو کیا اپنے خاندان والوں کو بھی اسلام کی دعوت دی؟ آپ نے بتایا کہ آپ کے اہل خانہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جو خاندان والے ہیں کیا ان کو بھی آپ نے اسلام کی دعوت دی؟ نہیں، میں نے تو جب کاٹمانڈو سے میرا بیوی اسلام قبول کیا تو پھر میں گھر میں گیا، گاؤں میں گیا، تو گاؤں میں پورا آدمی لوگ میرے سے جلن ہو رہا تھا، کیوں اسلام قبول کیا، اس میں کیا ہے، ماما دادا کا دھرم کیوں چھوڑ دیا تم نے، ایسا ان کو معلوم نہیں ہے نا، اس وجہ سے ان لوگ بتایا، تو میرے کو تھوڑا مارنے کے لیے بھی کوشش کیا، لیکن اس دن جو تھا ان لوگ کا جو پوجا تھا، ستیہ نارائن کا پوجا تھا، گھر گھر میں پوجا لگاتا ہے، تو میرا جو کاکا کا گھر میں پوجا لگا رہا تھا، میرے کو بلایا لیکن میں نہیں گیا، لیکن پھر بھی ان لوگ زبردستی نہیں تم مارے گا ایسا بول کے زبردستی لے کے گیا، لیکن پھر بھی میں نے ادھر کا پرساد ادھر کا کچھ بھی نہیں کھایا، بس حاضر ہو گیا۔ تو دوسرا دن میرے گھر میں چاروں طرف سے آدمی لوگ آیا کہ تم اسلام کیوں قبول کیا، کیوں ایسا کیا، تو میں نے بولا انشاءاللہ میں آپ لوگ کو بتائے گا، لیکن آپ لوگ میرے کو موقع دیجیے، انشاءاللہ کل آپ کو سب لوگ کو میں بتائے گا، ایسا بولا میں۔ تو دوسرا دن الحمدللہ اللہ کا فضل کرم سے میں نے ایک بکری ذبح کیا، ایک میں نے پارٹی رکھ دیا ادھر، تو پارٹی رکھنے کے بعد میرا گاؤں والا کو میں نے دعوت میں نے بلایا، تو بلانے پہلے آپ نے ان کو دعوت دی، کھانے پہ مدعو کیا؟ نہیں، پہلے میں نے ان لوگ کو دعوت تیار کیا، کھانے کے لیے تیار کیا، تو ان لوگ کو میں نے بلایا، تو ایک آدمی ایک گھر میں میرے کو بلانے کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم لگ گیا، کیونکہ ان لوگ پوچھتا ہے کہ تیرا گھر میں شادی بھی نہیں ہے، تیرا گھر میں پوجا بھی نہیں ہے، تیرا گھر میں کون سا پارٹی کے لیے تم بلا رہے ہیں؟ تو میں نے بولا تم لوگ ایک ستیہ نارائن کا پوجا کے لیے 4 قلعہ گاڑتا ہے، شیولی گاڑتا ہے، تو پورا آدمی کو بولا کہ ہم کھانا دیتا ہے، میں تو پورا دنیا کا مالک اللہ، پورا دنیا کا شریشٹھ مالک، اس کے بات کرنے کے لیے آپ لوگ کو بلا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ان لوگ پھر خوش ہو گیا، تو پھر دوسرا دن میرا گھر میں آیا، سب لوگ کو میں نے کھانا پارٹی رکھا، تو ان لوگ نے پوچھا میرے کو، بولتا ہے کہ تم نے کیوں اسلام کیا، اسلام کیوں قبول کیا، اس میں کیا ہے؟ تو میں نے بولا یہ جو تم لوگ ایشور بولتا ہے، جو ہم لوگ اللہ بولتا ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ میں کیوں آیا۔ تو میں اس لیے آیا کہ ہمارا جو ایک ایشور ہے، ایک اللہ ہے، پورا آسمان کا مالک، زمین کا مالک، آپ لوگ کا ہم لوگ کو کھلانے والا، پلانے والا، جنم دینے والا، مارنے والا، سورگ نرک الگ الگ چھٹانے والا، وہی ایک مالک ہے، اس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، 7 آسمان کا اوپر عرش میں بیٹھے ہیں، ہمارا جو مالک ہے، تو میں اسی کو مانتا ہوں۔ کسی نے آپ لوگ نے بھگوان کو دیکھا ہے؟ تو میں نے پوچھا، تو ان لوگ بولتے ہیں ہم لوگ بھگوان کو نہیں دیکھا۔ تو پھر ایسا اتنا دیوی دیوتا کیوں پوچھتا ہے آپ لوگ، اس میں کیا فائدہ ہے؟
یہ سنتا بھی نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے، کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں کو کیوں ماننے کا ہے؟ جی، پھر اس دعوت کا اثر کیا رکھا جب آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا؟ تو اس دعوت کا اثر کیا رہا ان کے اوپر؟ کیا ان لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ الحمدللہ 9 آدمی نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ، یعنی 9 آدمی نے آپ کے ہاتھ پر اسی وقت اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا. وہ لوگ ابھی کہاں ہیں؟ ان لوگ ابھی ادھر تو میں تو نہیں ہے، میں ادھر ہے، لیکن ان لوگ ابھی 2-3 آدمی گاؤں میں ہیں اور 2-3 آدمی کمانے کے لیے تھوڑا باہر گئے ہیں. کوئی انڈیا گئے ہیں، کوئی کاٹمنڈو سٹی کے اندر ہے. سبحان اللہ. اچھا، آپ غیر مسلم بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ غیر مسلم بھائی کو تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ، کیونکہ یہ جو 2 دن کا زندگی ہے، ہمارا ایک اللہ ہے جو آخرت کا دن ہمیشہ کا دن ہے. ہمارا جو ایک ہی کلمہ پڑھنے کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا جنت میں جانے کا راستہ ہے، ہمارا ادھر جانے کا یہی راستہ ہے. ہم لوگ اسی لیے ہم لوگ کسی کو دیوی دیوتا نہیں ماننا چاہیے، ہم لوگ ایک اللہ کو، ایک ایشور کو ماننا چاہیے. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں ہم لوگ سفلتا ہوئیں گے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ عمر بھائی، آپ نے وقت دیا اور ہمیں بہت ساری معلومات عطا فرمائی. محترم سامعین، دیکھا آپ نے عمر بھائی کو کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا اور داعی کی حیثیت سے اپنے ملک میں چلے گئے، اللہ کا پیغام پہنچایا جس کا ثمرہ بھی ملا. 8-10 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر اپنے بچوں کو بھی ایسی تربیت دی کہ ان میں سے ایک ابھی ازہر یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والے ہیں. یہ سب اجر اور ثواب اس آدمی کو بھی ملے گا جس کے ہاتھ پر عمر بھائی نے اسلام قبول کیا ہے. جی ہاں، آپ نہیں جانتے کہ کیسے، کب اور کس طرح آپ کے ذریعہ کسی کو ہدایت مل جائے. تو پھر دیر کس بات کی، کمر ہمت باندھیے اور دعوت کے لیے تیار ہو جائیے. فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى.